تم نے مجھے اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا، اس بار روشنی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ ڈاکٹر شاہد نے ٹی وی دیکھتے اچانک سے سوال کیا۔ عقب میں بیٹھے اذلان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ نہیں، ایک حرفی جواب دیتے کافی کا گھونٹ بنا تھا۔ نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھی۔ آخری بار وہ خواب کب دیکھا تھا؟ عام سے انداز میں انہوں نے پوچھا۔ آج وہ کافی عرصے کے بعد اذلان سے اس بارے میں سوال کر رہے تھے۔ 3 ہفتے پہلے، اس نے بتایا۔ 3 ہفتے پہلے، ڈاکٹر شاہد نے دہرایا۔ اگر وہ خواب 3 ہفتے پہلے دیکھا تھا تو پھر اس وقت کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اذلان نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا ڈاکٹر شاہد کو خبر ہو جاتی تھی۔ میں کراچی میں زویا سے ملا تھا۔ اوہ، ان کی آنکھوں میں تفکر ابھرا۔ آصف کے علاوہ ایک وہی تھے جنہیں اس نے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ کیسی تھی وہ؟ بغور اسے دیکھا۔ ٹھیک تھی۔ پھر پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ لحظہ بھر کے لیے چپ ہو گئے۔ اذلان نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اس کا شوہر بھی تھا ساتھ؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ نہیں، وہ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ کچھ دیر سوچا۔ ہو سکتا ہے اس کی ڈیورس ہو گئی ہو۔ اذلان کو کافی کا اچھو لگا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے کہا، جبکہ اندر ہی اندر خواہش تھی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ تم نے خود کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ ضروری تو نہیں سب کا تعلق اس کی میرڈ لائف سے ہو۔ ڈاکٹر شاہد نے گہرا سانس لیتے سے دیکھا۔ اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ جیسے آج اس کا مکمل انٹرویو لینے کے موڈ میں تھے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ نظریں دوبارہ ٹی وی اسکرین پر جمائیں جہاں کوئی ٹرکش ڈرامہ چل رہا تھا۔ چنانکہ ڈاکٹر شاہد ٹرکش سیریز سے کافی obsessed تھے تو مجبوراً اسے بھی دیکھنے پڑتے تھے۔ انہیں لگا شاید وہ جواب نہیں دے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ اس سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے بھلانا میرے بس میں ہوگا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب تھی۔ اسے زندگی سے نکال دیا تو پیچھے میرے پاس کیا باقی رہے گا؟ ڈاکٹر شاہد نے اسے ٹوکا نہیں تھا، وہ آج اسے بولنے دینا چاہتے تھے۔ دل میں چھپا ہر درد، ہر تکلیف باہر نکلنے دینا چاہتے تھے۔ اس کی موجودگی میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ جب سے گئی ہے میں بے سکون ہو گیا ہوں۔ آواز میں کچھ تھا، درد، کرب، بے بسی۔ وہ میرے لیے دل کی دھڑکنوں کی طرح لازم ہے۔ اسے بھلا دینا ایسا ہی ہے جیسے دل بند کر دینا۔ وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ آج بھی یہی چاہتا ہوں، مگر ایسا ہونا ناممکن لگتا ہے۔ وہ اب کسی معجزے کے ذریعے ہی میری زندگی میں واپس آ سکتی ہے، اور عام انسانوں کی زندگی میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ ڈاکٹر شاہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امید اور دعا مومن کے دل سے نکل جائے تو وہ اپنی آدھی جنگ اسی لمحے ہار جاتا ہے۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اس سے دعا کرو، پھر اس سے امید لگاؤ اور یقین رکھو کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اس کے فیصلوں پر یقین کرنا شروع کرو گے تو زندگی میں معجزے بھی آئیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور تم بس حیران رہ جاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ اذلان کی نظریں ابھی بھی سامنے ہی تھی، ہاتھ میں پکڑی کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چھوڑ دو اسے، نہیں اسے مت لے کر جاؤ، اسے واپس کر دو پلیز۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور بند آنکھوں سے آس پاس ہاتھ مارتے وہ بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اگلے ہی پل یکدم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی سے چن چن کرتی سرما کی دھوپ اس کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ کتنی ہی دیر خود کو کمپوز کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیتی رہی تھی۔ پھر ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے زویا نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ لحاف اتارتی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پہلے وہ خواب بھی کبھی کبھار دیکھا کرتی تھی، پر جب سے کراچی سے واپس آئی تھی یہ نائٹ میئرز روز کا معمول بن گئے تھے۔ اسے کسی تھراپسٹ کی ضرورت تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ ان نائٹ میئرز سے چھٹکارا پانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے فون پر کچھ ٹائپ کیا، پھر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تھراپسٹ کے پاس جانے سے پہلے اسے آج ایک اور کام نمٹانا تھا۔ اسی کام کو سوچتے وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جسم ابھی تک آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ معاذ اپنے آفس میں کان سے فون لگائے بیٹھا تھا جب اس کی سیکرٹری نے اندر داخل ہوتے سے کسی لڑکی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ لڑکی؟ کیا نام ہے اس کا؟ فون بند کرتے پوچھا تھا۔ سوری سر، نام تو نہیں بتایا، کہہ رہی ہے آپ کی کوئی پرانی دوست ہے۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے۔ اس کا حکم سنتے سیکرٹری سر ہلاتے مڑ گئی تھی۔ 2 منٹ کے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے وہاں دیکھ کر معاذ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ برا سا منہ بناتے اس کے ٹیبل تک آئی تھی۔ جانتی ہو تم
جانتی ہوں تم بیٹھنے کا نہیں کہو گے، اس لیے خود ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ سامنے والی کرسی کھینچتی وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، جیسے یہ آفس اسی کی ملکیت ہو۔ حیران تو میں واقع ہی ہوا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ خیر تم بتاؤ، آج کیسے یاد آ گئی تمہیں اپنے اس پرانے دوست کی؟ مہرین کے ہاتھ میں کتاب تھی جسے لیے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تبھی ایک میڈ دروازے تک دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ میم، آپ کو ماں سر بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیں، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ میڈ کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی، کتاب بند کر کے رکھی۔ گھڑی کی سوئیاں دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ اس لحاظ سے تو ماس کو بھی آفس میں ہونا چاہیے تھا، پھر آج وہ جلدی کیسے آ گیا؟ وہ اس سے ملنے کون آیا ہے؟ جوتا پہننے سے لے کر کھلے بالوں کو کیچر میں باندھنے تک ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر باہر آئی۔ سیڑھی اتر کر نیچے آئی تو ماس سامنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ماس، کون ملنے آیا ہے مجھ سے؟ ماتھے پر بل ڈالے پوچھا گیا۔ آخری سیڑھی اتر کر وہ وہیں رک گئی۔ آس پاس نگاہیں دوڑا کر آنے والے کو تلاش کرنا چاہا۔ تبھی ماس کے کندھے کے پیچھے سے کسی نے سر نکالا۔ مہرین اپنی جگہ ساکت رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ زویا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ زویا مسکرائی۔ آہستہ قدموں سے چلتی مہرین کے سامنے آ کر رکی۔ مہرین ابھی تک حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا مہرو، دھیمے لہجے میں کہا۔ مہرین کو ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ زویا، یہ واقعی تم ہو؟ سرگوشی کرتے اسے بازو میں بھیجا کہ کہیں وہ غائب نہ ہو جائیں۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم کدھر چلی گئی تھی؟ اس کی آواز گیلی ہوئی۔ جانتی بھی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ آئی ایم سوری۔ زویا نے سرگوشی کی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھی۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی تو زویا نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے۔ آئی ایم سوری، ایک بار پھر سے کہا۔ کہیں میں کسی ڈرامے کے سیٹ پر تو نہیں آ گیا؟ ماس کی آواز ان دونوں کے عقب سے آئی تھی تو انہیں یاد آیا کہ وہ بھی وہیں ہے۔ یہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ زویا نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، فی الحال تو تم مجھے پورے 1.5 سال کا حساب دو۔ خفگی سے کہتے مہری نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اسی لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت رکی تھی۔ مڑ کر معاذ کو دیکھا۔ ویسے معاذ، یہ تمہیں کہاں ملی؟ اس نے مجھے نہیں ڈھونڈا، معاذ سے پہلے زویا تیزی سے بولی۔ میں خود اس کے پاس آئی تھی۔ ایک جتاتی نگاہ معاذ پر ڈالی۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تم نے سبحان بھائی سے شادی نہیں کی، مجھے تو وہ پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھے۔ وہ مہرین کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی جب سے زویا نے اسے سبحان سے شادی نہ ہونے کی خبر دی۔ مہرین کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ انہیں یہاں بیٹھے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ جیسے 1.5 سال کے عرصے میں ہونے والی ہر بات آج کے ہی دن گھڑنے والی تھی۔ کون کہتا ہے بچھڑے دوستوں سے دوبارہ ملنے پر پہلے جیسے تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تم معاذ کے ساتھ خوش ہو نا؟ بہت۔ مہرین مسکرائی۔ ان دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ پورے 1.5 سال کے بعد ملی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ زویا، تم نے میری شادی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا میں اچھی دوست ثابت نہیں ہوئی تھی؟ تم بہت اچھی ہو مہرو، زویا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے تم سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ میں پاگل تھی، یا کہہ لو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکائی۔ آئی ایم سوری، آئی نو میں نے تمہیں ہرٹ کیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مہرین نے سر ہلایا۔ کچھ رشتے خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں، نہ الزام ہوتا ہے نہ وضاحت۔ یہ بات اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ جان گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت سے بڑا کوئی روگ نہیں ہوتا۔ کوئی دوستوں سے بچھڑنے کی تکلیف کے متعلق کیوں نہیں بتاتا؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم واپس آ گئی ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ بس آئندہ سے ایسا کچھ مت کرنا۔ زویا نے جواباً مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن وہ کافی دیر تک مہرین کے گھر پر رہی۔ جب وہاں سے نکلی تو شام کا وقت تھا، اسے یہاں کسی تھراپسٹ کے پاس جانا تھا۔ اس نے کیب روکی، ڈرائیور کو ہاسپٹل کا بتایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سڑک پر دوڑتے درختوں کو دیکھتے اس کے ذہن میں مہرین کا خیال آیا۔ 1.5 سال پہلے اس سے رابطہ ختم کرتے اس نے سوچا تھا وہ اب دوبارہ کبھی اس سے رابطہ نہیں کرے گی، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا مہرین سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس سے دوبارہ رابطہ نہ کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس نے سر جھٹکا۔ بیک سیٹ پر بیٹھے نظریں باہر آسمان پر جمائی، جہاں سیاہ بادل آہستہ آہستہ ڈرے جما رہے تھے۔ پلیز بارش نہ ہو، خود کلامی کے انداز میں وہ بڑبڑائی تھی۔ باہر اندھیرا آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تبھی زویا کو محسوس ہوا کہ گاڑی کسی سنسان رستے پر چل رہی تھی۔ وہ اپنے خیال میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا کہ یہ گاڑی کس جانب جا رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔
وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ بیک ویو مرر میں ڈرائیور کو دیکھا، وہ نہ جانے کب سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی سانولی رنگت کا 35 سے 40 سال کی درمیانی عمر کا مرد تھا۔ زویا کو دیکھنے پر اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں سڑک پر مرکوز کر لی تھی۔ یہ ہاسپٹل کا راستہ تو نہیں ہے؟ آواز کو حتی المکان نارمل رکھا تھا۔ فکر کاہے کو کرتا ہے میڈم، ہم تجھے ہاسپٹل ہی پہنچا کر آئے گا۔ ڈرائیور کا لہجہ عجیب تھا، چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ گاڑی روکو۔ زویا نے دانت پیسے، آدمی نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اب سیٹی پر کوئی دھن بجا رہا تھا۔ تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا گاڑی روکو۔ اب کی بار درشتگی سے کہا۔ وہ ابھی بھی اس سے نظر انداز کر رہا تھا۔ زویا کو ارد گرد ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً گاڑی میں نگاہ دوڑاتے کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہا جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ گاڑی میں ایسا بھی کچھ نہیں تھا جو اس کے کام آ سکتا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ کیا وہ اغوا ہونے والی تھی؟ اگر اس آدمی نے اسے اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی تھی۔ اس کا جسم لرزنے لگا۔ اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر وہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ تبھی اس کی نظر گود میں رکھے اپنے پرس پر پڑی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے پرس اٹھایا۔ آدمی کی نظریں سڑک پر تھی۔ وہ آگے جھکی اور پرس کو زور زور سے آدمی کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے پہلے کہ آدمی کچھ کہتا، زویا ایک لمحہ ضائع کیے بنا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی تھی۔ ارے رک، کہاں بھاگ رہی ہے؟ وہ چنگھاڑا تھا۔ زویا سر پٹ آگے کو بھاگی تھی۔ سامنے سنسان سڑک تھی۔ سے آدمی کے قدم اپنے قریب آتے سنائی دیے۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ اوندے منہ نیچے جا گری۔ گھٹنے میں درد کی شدید لہر دوڑی تھی۔ کہاں تک بھاگے گی؟ وہ اب اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی آدمی نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑ دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بلند کہکا لگا کر وہ ہنسا تھا۔ زویا کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے زویا کو بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی گھناؤنی حرکت کرتا، زویا نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ آدمی کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ تیری اتنی جرأت؟ غصے سے کہتے ایک زناٹے دار تھپڑ زویا کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک بار پھر سے سڑک پر جا گری۔ حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اب تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ زویا نے اسے دیکھا تھا۔ آدمی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جیسے وہ بس اب اسے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ زویا کو اب اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ اپنا پرس گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس کا موبائل فون بھی اسی میں تھا۔ اس نے سڑک پر ہاتھ مارتے کچھ تلاش کرنا چاہا۔ ٹھنڈ میں بھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ ایک اینٹ سے ٹکرایا۔ یہ وہی اینٹ تھی جس سے وہ ٹکرا کر گری تھی۔ آدمی اب دوبارہ سے اسے مارنے کے لیے جھکا تھا۔ زویا نے اس بار پوری قوت سے اینٹ اس کے سر پر دے ماری۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے کراہتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا۔ ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ زویا ہمت کرتے اٹھی اور سامنے کو بھاگنے لگی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ وہ اسی طرح سے بھاگ رہی تھی جب سامنے اسٹریٹ پولز کی روشنی میں سے سڑک پر ایک سائیکل سوار آتا دکھائی دیا۔ زویا کو امید کی کرن نظر آئی۔ رکو پلیز، میری بات سنو۔ اس کے قریب آنے پر زویا نے بازو پھیلایا اس کا راستہ روکا تھا۔ سائیکل سوار کوئی 16-17 سالہ لڑکا تھا۔ اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے۔ اس اکیلی لڑکی کو رات میں اس وقت اس حالت میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی سائیکل روکی، کانوں سے ہینڈ فری اتارے۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ غالباً پٹھان تھا۔ اس نے سرتا پاؤں زویا کو دیکھا۔ مجھے پلیز اپنا فون دو گے پلیز؟ صرف 2 منٹ کے لیے مجھے ایک کال کرنی ہے، منت بھرے لہجے میں وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے لے لو۔ جیب سے فون نکالا، ہینڈ فری اتار کر اس جیب میں رکھ لیے۔ پر ہم صرف 2 منٹ کے لیے دے رہا ہے۔ فون اس کی جانب بڑھایا تو زویا نے جھپٹنے کے انداز میں فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لڑکا بہت اشتیاق سے اسے دیکھنے لگا۔ تم بچ نہیں سکتی مجھ سے۔ آواز پر وہ دونوں چونک کر مڑے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر وہی آدمی بھاگتا ان کی جانب آ رہا تھا۔ یا اللہ بھوت، یہ ہم دونوں کو کھا جائے گا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ڈر اور خوف کے مارے نہ اس سے زویا کا خیال رہا نہ اپنے موبائل کا۔ وہ سائیکل موڑتا فوراً سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فون ہاتھ میں لیے دائیں جانب کو بھاگی۔ وہاں دور ہی دور گھنے درخت تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ گھٹنے میں لگی چوٹ کا درد بھی شدید تھا۔ وہ بمشکل بھاگ رہی تھی۔ ذرا آگے پہنچ کر ایک جگہ رکی۔ درخت کی اونٹ میں چھپ کر ہاتھوں میں پکڑا فون سامنے کیا۔ اسے اب جلد از جلد کسی کو کال کرنا تھا۔ نمبر ٹائپ کرنے لگی کہ اچانک ہی انگلیاں ساکت ہوئی۔
دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اسے تو کسی کا نمبر یاد ہی نہیں تھا۔ یہی تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اسے نمبر یاد نہیں رہتے تھے۔ اب وہ کیا کرے؟ یہاں سے بچ کر کیسے جائے؟ لب کاٹتے آس پاس دیکھا، وہاں ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ تبھی ذہن کے کسی گوشے میں ایک کوند سا لبکا، آنکھوں کے سامنے کسی کے سمندر کی مانند گہری اور سرد آنکھیں آئیں۔ اسے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا، مگر ایک نمبر ایسا تھا جو اس کے ذہن کے ہر کونے میں فٹ تھا۔ اس نے 1.5 سال پہلے وہ نمبر یاد کیا تھا اور آج تک نہیں بھولی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز فون پر نمبر ٹائپ کرنے لگی۔ پلیز اس نے نمبر چینج نہ کر لیا ہو؟ فون کان سے لگاتے التجائی لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، پلیز فون اٹھا لو، صرف ایک بار فون اٹھا لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ نظریں تیزی سے آس پاس گھوم رہی تھی۔ آدمی کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اسی پل دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ کون ہے اس وقت؟ اس کی سرد سی بیزار آواز گونجی۔ اس لمحے زویا کو وہ آواز زندگی کی طرح لگی تھی۔ اذلان، ایک لفظ، فقط ایک لفظ، رندی آواز میں۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو مڈ آئے۔ فون کی دوسری جانب موجود اذلان عباس کو لگا جیسے ساری دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ زویا؟ اذلان کو وہ آواز پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ اذلان پلیز میری مدد کرو۔ میں ہمت جواب دینے لگی، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ زویا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تم اس وقت کہاں ہو؟ گھبرائی ہوئی آواز، وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ کون مار ڈالے گا تمہیں؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ فون میں سے بھی سن سکتی تھی کہ وہ اب بھاگ رہا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ اس وقت کہاں ہے۔ تم فون بند مت کرنا زویا، وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، پریشان مت ہونا اور رونا بند کرو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا زویا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پہلی دفعہ اس کی آواز میں زویا نے خوف محسوس کیا تھا۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، اسے بس یہی خوف تھا۔ ریلیکس زویا، مجھے بس یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو؟ پتہ نہیں، یہاں بہت اندھیرا ہے، صرف درخت ہیں، شاید کوئی جنگل ہے، میں نہیں جانتی کہاں ہوں۔ زویا کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ زویا، اذلان کی آواز فون میں سے گونجی۔ مجھے لگتا ہے وہ آ رہا ہے، سرگوشی کے انداز میں وہ کہتی آگے کو بھاگی۔ اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر اذلان کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آ رہا ہے تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا وہ آئے گا۔ اذلان اب اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں پائی تھی کیونکہ وہ چلتے سامنے کسی درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں نیچے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارتے فون کو تلاش کرنا چاہا مگر بے سود، وہاں سوکھے پتوں کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ درختوں پر ہاتھ مارتے کھڑی ہوئی۔ یہاں رکنا بیکار تھا۔ درختوں کو ٹٹولتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ گھٹنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، وہ ٹانگ کو بمشکل گھسیٹتی آگے کو بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہمت جواب دے گئی، مزید چلنا اب دوبھر ہو گیا تھا۔ اس میں مزید سخت باقی نہیں رہی تھی۔ وہیں پر ایک درخت سے ٹیک لگائے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا وہ اسی جنگل میں مرنے والی تھی؟ اذلان کے پہنچنے سے پہلے تک وہ زندہ رہ پائے گی؟ گھٹنوں میں سر رکھے خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ اس کے سامنے کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ وہ اپنے باپ کی گود میں چڑھی ان سے اپنی پسندیدہ چیزوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ وہ اور اس کا بھائی پڑوسیوں کے گھر کی بیل بجا کر بھاگ رہے تھے۔ ختیجہ ان دونوں کی کسی شرارت پر جوتا ہاتھ میں لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بچپن کی اب تک کے سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ آسمان پر زوردار بادل گرجنے لگے۔ اگلے ہی لمحے تڑا تڑ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بس تمہاری کمی رہتی تھی۔ سر گھٹنوں پر گرائے وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ خوف اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی سوچا ہے یہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ کب تک ہے؟ یہ جو تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اصل سے غافل ہو گئے ہو یہ کب تک ہے؟ یہ جو تم خواہشوں کی دوڑ میں زندگی کو چھوڑ چکے ہو یہ کب تک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تم سن رہی ہو زویا؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ کم آن زویا، کچھ تو بولو۔ فون کان سے لگائے وہ گھبراہٹ زدہ آواز میں بولا تھا۔ دوسری طرف کال چل رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ جس وقت اسے زویا کی کال موصول ہوئی تھی وہ اسٹڈی میں بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ زویا کی ڈری سہمی آواز سنتے وہ فوراً سے گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر سے زویا کو آواز دی، وہ اب بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔
فون کان سے ہٹا کر آئی جی شاکر کو کال ملائی، اسے نمبر سینڈ کر کے لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں سے شاکر کی کال دوبارہ سے موصول ہوئی۔ تمہارا بھیجا گیا نمبر ٹریس کر لیا ہے، میں نے لوکیشن تمہیں سینڈ کر دی ہے، تم فوراً وہاں پہنچو، میں بھی آتا ہوں۔ اذلان نے کال کٹ کر کے فون پر شاکر کی بھیجی گئی لوکیشن کو دیکھا، ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ گاڑی آگ کے گولے کی طرح دوسری گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتی جا رہی تھی، کئی جگہ سگنلز کو بھی توڑ دیا۔ اسے آس پاس کسی شے کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس جلد از جلد زویا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ سماعتوں میں بس زویا کی آواز گونج رہی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں۔ اس کے دماغ میں بہت سی منفی سوچیں اسی لمحے جنم لے رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ مگر ایک بات تو طے تھی، اگر زویا کو کچھ بھی ہوا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اس ویران سڑک پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا تھا، بارش کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا جس پر لوکیشن شو ہو رہی تھی، ساتھ ہی فلیش لائٹ آن کرتا وہ درختوں کی جانب بھاگا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے تک وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ زویا، اس نے اسے پکارا، جواب ندارت۔ اذلان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ لوکیشن تو اسی جگہ کی شو ہو رہی تھی جہاں اس وقت وہ کھڑا تھا، مگر زویا کا آس پاس نام و نشان تک نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر نیچے گرے موبائل پر پڑی۔ زویا، ایک بار پھر سے چلایا۔ یہ فون یہاں تھا تو مطلب زویا کو بھی آس پاس ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس آدمی نے اسے پکڑ لیا ہوگا تو؟ وہ تیزی سے آگے کو بھاگا۔ اسے چاہے اس جنگل کا کونا کونا چھاننا پڑا، وہ چھانے گا، مگر زویا کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالے گا۔ اسی طرح بھاگتے ہاتھ میں فون پکڑے وہ متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ بلند آواز میں زویا کا نام بھی پکار رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے اس کے پاؤں گیلے مٹی میں دھنس رہے تھے، گیلے بال ماتھے پر چپکے تھے جن میں اس بارش کا پانی قطرے کی صورت بہہ رہا تھا۔ دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ادھر وہ اسی طرح سر گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی جب کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، وہ اس کی آواز کو پہچانتی تھی۔ اذلان پکارنا چاہا مگر حلق سے آواز نہیں نکلی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے جس کے باعث اندھیرے جنگل میں مزید ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے اٹھی، درختوں کو ہاتھ سے ٹٹولا، آواز کسی مت قدم بڑھائے۔ وہ ابھی تک اس کا نام پکار رہا تھا، آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اذلان، ایک درخت کا سہارا لیے وہ بلند آواز میں اسے پکارنے لگی۔ اس بار اذلان تک آواز پہنچی تھی۔ لہجے بھر کو اس کے قدم ساکت ہوئے، جسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ اسی نے واقعی آواز سنی ہے۔ اذلان، اب کی بار آواز قدرے بلند تھی۔ ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر وہ اس کی جانب دوڑا تھا۔ دل ابھی تک بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ اس قدر خوفزدہ تھا۔ زویا درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی جب کسی کے قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ آسمان میں کہیں زوردار بجلی چمکی، پل بھر کو اندھیری رات روشن ہوئی۔ ان دونوں کی نظریں اسی لمحے ایک دوسرے کے چہرے پر پڑی۔ دھندلی بصارت اور نم ہوتی آنکھوں سے اسے جنگل میں اس شخص کا چہرہ نظر آیا۔ دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اذلان تھا، اس سے چند قدم دور۔ وہ وہی تھا۔ اذلان تیزی سے اس کی جانب لپکا، وہ بھی درختوں کا سہارا چھوڑے اس کی طرف بڑھی تھی کہ وہ اس تک پہنچ گیا۔ تم ٹھیک ہو زویا؟ تم؟ اگلے الفاظ اب اس کے منہ میں تھے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ آ گیا تھا، وہ واقعی اس کے بلانے پر آ گیا تھا۔ اپنے باپ کے بعد اگر کسی شخص کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا تھا تو وہ وہی تھا۔ اسے بے اختیار رونا آیا، اس کے ساتھ وہ لگی، اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگی۔ پورا جسم آہستہ آہستہ لرزنے لگا۔ اذلان نے خاموشی سے لب بھینچے، وہ اس کے سامنے تھی، وہ ٹھیک تھی، لگا جیسے کسی نے اسے گہرے پاتال سے نکال لیا ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز کانپی۔ مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ روتی کانپتی آواز کے ساتھ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اذلان، عباس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں آ گیا ہوں نا زویا، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اذلان نے یقین دہانی کروائی۔ وہ کتنی ہی دیر اسی طرح کھڑے رہے۔ بارش آہستہ آہستہ تھم چکی تھی، ساتھ ہی زویا کا رونا بھی کم ہو گیا تھا۔ تبھی دور سے گاڑیاں اور سائرن کی آواز سنائی دی۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان نے آہستہ سے اس کا سر ٹپکا تو زویا کو جیسے ہوش آیا۔ اسبات میں سر ہلاتے اس کے کندھے سے علیحدہ ہوئی۔
چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا مگر اندھیرے کے باعث اس کے تاثرات کا صحیح سے اندازہ نہیں لگا پائی۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی، نہ جانے سردی تھی یا خوف۔ اذلان نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی۔ پولیس آ گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا سڑک کی جانب چلنے لگا۔ گھٹنے کی چوٹ کے باعث زویا کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اذلان رک گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہاری پاؤں پر چوٹ لگی ہے؟ ہاں۔ کیا چل لو گی؟ اب کی بار اسبات میں سر ہلایا۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب اپنا بازو بڑھایا۔ زویا نے چون چرا کیے بغیر اس کا بازو تھام لیا اور اس کا سہارا لیے چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے سہارے کے بغیر چلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ درختوں سے نکل کر جب وہ سڑک تک پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر زویا ٹھٹک گئی تھی۔ وہ سڑک جو پہلے سنسان پڑی تھی، اب وہاں ہر طرف پولیس کی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے شہر کی پولیس اس وقت وہیں آن پہنچی ہو۔ ہر طرف نیلی اور لال روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ شاکر ابھی تک وہیں پر کھڑا سب کو ہدایات دے رہا تھا جب درختوں سے نکلتے اذلان اور اس کے ساتھ آتی لڑکی پر نظر پڑی۔ اذلان ان سب کو نظر انداز کرتا زویا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اذلان دروازے پر ہاتھ رکھے تھوڑا آگے کو جھکا۔ تم یہی انتظار کرو، بس میں ابھی کچھ کہتے کہتے وہ رکا تھا۔ نظر زویا کے چہرے پر پڑی، جبڑے غصے سے بھیج گئے۔ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا زویا؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ خطرناک سا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اذلان کی آنکھوں کا تاثر یک دم بدلا تھا، ان میں وحشت اتری، یوں جیسے اگلے ہی لمحے کسی کا قتل کر دے گا۔ میں ابھی آتا ہوں، نرمی سے کہتے دروازہ بند کرتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور زویا یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر ایسا کیا تھا جس نے اذلان کو اس قدر غصہ دلایا تھا۔ زویا وہاں بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب شاکر کے سامنے کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ یہاں سے وہ ان کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ گہرا سانس لینے پر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی یا وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا اس وقت وہ یہی چاہتی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا، پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ آخری آواز جو اس نے سنی وہ کسی کے دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی تھی۔ پھر ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو کسی کمرے میں بیڈ پر پایا۔ آس پاس نگاہ دوڑائی، سفید دیواریں، سفید پردے، مشین۔ وہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر یاد کرنے پر کچھ دیر پہلے والے واقعات کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کیب میں بیٹھنا، ڈرائیور کی باتیں، اس کا وہاں سے بھاگنا، جنگل، اذلان کو کال کرنا۔ اذلان، اس کی سوچے یہ لہجہ بریک لگی تھی اور وہ اذلان کے ساتھ تھی۔ اس نے زویا کو گاڑی میں بٹھایا تھا، پھر شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ وہ کوہنی کے بل اوپر اٹھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھولے ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً سے اس کی جانب آئی تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں یہاں کب سے ہوں؟ تکیوں سے ٹیک لگائے اس نے الٹا سوال کیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے، زویا نے سر ہلایا۔ اندر سے وہ پریشان ہوئی تھی۔ خدیجہ اس کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر یقیناً فکر مند ہو رہی ہوں گی۔ نرس ڈرپ وغیرہ چیک کر کے واپس چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ زویا نے نظر اٹھا کر آنے والے شخص کو دیکھا۔ شکن آلودہ شرٹ، بکھرے بے ترتیب بال، جیسے وہ کتنی ہی دیر ان میں ہاتھ چلاتا رہا ہو۔ یہ وہ اذلان تو لگ ہی نہیں رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے آئی جی شاکر احمد بھی تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ شاکر نے بیٹھ کے دائیں جانب کھڑے ہوتے سے مخاطب کیا تھا۔ اذلان وہیں سینے پر بازو لپیٹے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بہتر ہوں، وہ بدقت مسکرائی تھی۔ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے اذلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں آئی جی شاکر ہوں، آپ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اگر فی الحال بہتر محسوس نہیں کر رہی تو بتا دو، یہ انتظار کر لیں گے۔ اذلان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شاکر کی نظریں زویا سے ہوتی اذلان تک گئی۔ نہیں، میں ابھی کروا دوں گی۔ اس کے کہنے پر اذلان نے محض سر ہلایا۔ وہ جیسے جیسے شاکر کو سارے واقعے کے متعلق بتا رہی تھی، دروازے کے پار کھڑے اذلان کا پورا جسم تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاکر بیان ریکارڈ کروا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بے چین نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔
وہ کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ زویا کا گھٹنا پہلے سے بہتر تھا، مگر چلنے میں ابھی بھی دشواری تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اذلان نے دروازہ بند کیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا کہ ایک پولیس آفیسر کو اپنی جانب آتے دیکھ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں زویا کا پرس تھا۔ یہ بیگ اس آدمی کی گاڑی سے ملا ہے، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ آفیسر نے بیگ اس کی جانب بڑھاتے اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گا۔ زویا کا پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ شاکر سے کہنا میرا انتظار کرے۔ آفیسر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، زویا کی جانب اس کا پرس بڑھایا۔ زویا نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے پرس لے کر اپنا فون اس میں سے نکالا۔ اگلے ہی لمحے فون کی تاریک سکرین پر اپنا عکس دیکھ کر چٹک گئی۔ اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان تھے جو یقیناً اس کیب ڈرائیور کے تھپڑ کا نتیجہ تھے۔ اس نے لب بھینچے کنکیوں سے اذلان کو دیکھا۔ وہ ڈرائیو کرتے نظر سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کیا وہ اس کے چہرے پر یہ نشان دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ فون کھولا تو توقع کے عین مطابق ختیجہ کی بے شمار مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں کال ملائی۔ وہ اس کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر بہت گھبرا گئی تھی۔ زویا نے ٹریفک کا بہانہ بنا کر فی الحال انہیں ٹال دیا تھا اور اگلے 10 منٹ تک گھر پہنچنے کا کہہ کر کال کو کٹ کر دیا۔ تبھی سے خیال آیا، اذلان نے اس کے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا۔ تم میرا ایڈریس جانتے ہو؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، 1.5 سال پہلے اشرف کی پارٹی سے واپس پر تمہیں ادھر چھوڑا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ زویا کو حیرت ہوئی۔ تو تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ تم سے متعلق ہر بات یاد ہے، پرسکون انداز میں کہا گیا جملہ زویا کے پیٹ میں گرہیں ڈال گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زویا؟ وہ صرف ایک بات ہی کہہ رہا ہے۔ سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین سے پار دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بچائی۔ ذہن میں خیال کتنی ہی دیر سے بھٹک رہا تھا۔ تم نے ایڈریس چینج تو نہیں کر لیا؟ عام سا لہجہ تھا۔ اگر کیا ہوتا تو تمہیں بتا نہ دیتی؟ نہیں، میں نے سوچا تم اپنے ہسبینڈ کے گھر جانا چاہتی ہوگی۔ کافی دیر سے جو بات ذہن میں گردش کر رہی تھی آخر کار زبان پر آ ہی گئی۔ زویا کے ابرو تعجب سے اٹھے تھے۔ اس کا ہسبینڈ؟ پھر یکدم ذہن میں جماکہ ہوا۔ اس نے آفس سے ریزائن اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ ان سب کی نظروں میں وہ شادی شدہ تھی۔ میرا ہسبینڈ نہیں ہے، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ اب کی بار اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے اپنی حیرت کو چھپایا نہیں تھا، وہ چھپا ہی نہیں پایا تھا۔ نہیں، وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ میرے نکاح سے کچھ دن پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سبحان نے کسی اور لڑکے سے نکاح کر رکھا تھا، بس پھر میں نے انگیجمنٹ توڑ دی۔ کندھے اچکاتے اس نے بتایا تھا۔ اذلان کو ایک انجانی خوشی کا احساس ہونے لگا، دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا۔ زویا نے گہری سانس لیتے سیٹ کے پل سے سر ٹکایا۔ اذلان خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ زویا کے گھر پہنچنے تک ان دونوں نے پھر آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ اذلان نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو زویا نے اسے دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو اذلان، آج اگر تم نہیں ہوتے تو شاید۔ سر جھٹکتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مصیبت میں تھی تو مجھے آنا ہی تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھتے نرم لہجے میں بولا تھا۔ زویا کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، مگر رنگت ابھی تک زرد تھی۔ زویا نے سر ہلاتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اپنا خیال رکھنا زویا، اس کے دروازے بند کرنے سے پہلے وہ بولا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر اسے خدا حافظ کہتی آگے کو بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے زن سے آگے بھگا لے گیا تھا۔ زویا گھر آئی تو ختیجہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر ذرا سا اندر جھانکا۔ وہ ہاتھ میں سپارہ لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، میں گھر آ گئی ہوں، کافی تھک گئی ہوں، صبح بات کرتے ہیں۔ دروازے سے سر نکال کر اطلاع دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے ابھی آرام کی ضرورت تھی۔ ختیجہ اسے اس حالت میں دیکھ کر ویسے بھی پریشان ہو جاتی، انہیں وہ صبح کے وقت سنبھال لے گی۔